أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا ورب زدنا علما۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں اپنی کتاب الفاظ الحدیث کے باب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امثال الحدیث میں سے ایک بہت ہی پیاری اور جامع حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور آپ کے اخلاق کی تعریف کی گئی ہے، اور آپ کے اخلاق میں ایک ایسی خوبی کہ جو اپنے کمال تک پہنچی اس کا ذکر ہے، اور وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخاوت کی مثال۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث پاک کا متن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح اور اس میں جو حکمتیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور مال و دولت کے خرچ کرنے میں تمام انسانوں سے بہترین انسان تھے۔ اجود افعل التفضیل کا صیغہ ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس حدیث کو مکمل بیان کرنے سے پہلے اس کا افتتاحی جملہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جود و سخاوت کا مظاہرہ کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، اور رمضان مبارک کے مہینے میں تو آپ سب سے بہترین اور سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ ان جبریل علیہ السلام کان یلقاہ فی کل سنۃ فی رمضان حتی ینسلخ، اور یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دوران حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی زیارت کو تشریف لاتے، اور ہر سال یہ روٹین ہوتا تھا، اور رمضان المبارک جب تک ختم نہیں ہوتا تھا جبریل علیہ السلام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی۔ فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، تو یہ قرآن پاک کا دور ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ السلام کے درمیان، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک حضرت جبریل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرَائِيل كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، اور یہ کہ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے تھے رمضان المبارک کے اندر، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت جو تھی وہ ضرب المثل تھی، اس معنی میں کہ تیز ہوائیں جو بادل کے ساتھ آتی ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے تھے۔ تو ناظرین گرامی، اس حدیث پاک کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ اجود کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وہ حالات بھی بیان کیے کہ جن حالات میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ اب یہ بات دہرانے اور اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے کہ جتنی بھی انسانی خوبیاں ہو سکتی ہیں ہر لحاظ سے، دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، اخروی لحاظ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں کمال عطا فرمایا تھا۔ اور یہ جو صفت ہے سخاوت کی، جود کی، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر فوقیت عطا فرمائی تھی۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مالدار تو نہیں تھے، لیکن ان کے جود و سخا کا جو مظاہرہ تھا وہ عدیم المثال تھا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اور اس کے اندر چند باتیں غور کرنے کی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں رمضان مبارک کے اندر آپ جود و سخا کا مظاہرہ فرماتے، اور خاص طور اس وقت جب کہ جبریل علیہ السلام آپ کی ملاقات کے لیے تشریف لاتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن پاک سناتے تھے۔ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی حکمتیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن مجھ ناچیز کی محدود سمجھ میں ایک بات آئی ہے۔ دیکھیں، جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ایک بہت بڑا اعزاز ہے، اور پھر اس ملاقات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنا رہے ہیں، یہ دوسرا بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر انتخاب کیا گیا اس بہترین عمل کے لیے رمضان المبارک کو۔ تو رمضان المبارک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جود و سخاوت کا مظہر ہے۔ کس طرح کہ جتنی اللہ کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں، مغفرتیں، جہنم سے آزادی کی خوشخبریاں اہل ایمان کو دی گئی ہیں، اور ان کے اعمال کے اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتے ہیں رمضان مبارک کے اندر، اس دوران کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جود و سخا کا مظاہرہ فرماتے ہیں، تو میری ناقص فہم کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ تمام کی تمام باتیں نعمتیں تھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری کلام میرے اوپر نازل ہوا ہے، اللہ کے سب سے عظیم جو فرشتے ہیں، جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ آتے ہیں اور رمضان مبارک کے دوران آتے ہیں، اور رمضان مبارک کے اندر میرے ساتھ قرآن کا دور کرتے ہیں، تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کا شکرانہ کس طرح ادا فرما رہے ہیں کہ جود و سخا کا مظاہرہ فرماتے ہیں۔ تو یہ بات تو ایک تو میرے ذہن میں دوسری بات یہ بات آ گئی۔ دوسری بات کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و سخا کو تیز ہواؤں سے بھی زیادہ قرار دیا ہے۔ اب جب تیز ہوائیں بادل کے ساتھ، بارش کے ساتھ آتی ہیں، تو کوئی انسان ان کے جو قطرے ہوتے ہیں جہاں پر گرتے ہیں ان کو انسان شمار نہیں کر سکتا ہے۔ ایک تو ان کی سرعت رفتار ہوتی ہے، اور سرعت رفتار کے ساتھ ساتھ بارش کی کثرت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ خاص طور پر ان علاقوں میں، ان آبادیوں میں کہ جہاں پر بارش جو ہے ایک عرصہ ہو منقطع ہو چکی ہو، اور جہاں کی زمین جو ہے وہ بنجر ہو اور مردہ ہو چکی ہو، اور جہاں کے انسان پانی کو ترس رہے ہوں، اور وہاں پر بغیر کسی مقدار کے، بغیر حساب کے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پر تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کو جب نازل فرماتا ہے تو اس کے اندر کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت کی کوئی پیمائش نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کے اندر کہ تیز ہواؤں سے بھی زیادہ، اس کے اندر کیا تھا کہ آپ کا جود و سخا اور فیاضی جو تھی اس کی کوئی حد نہیں ہوتی تھی، اور اس کے اندر آپ سرعت سے کام لیتے تھے۔ اس لیے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ برکتوں کا، نیکیوں کا
اور اجر کے اندر اضافے کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی جب نعمتوں سے نوازے تو انسان ان نعمتوں کا شکریہ جو ہے وہ ادا کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کوئی اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ عرض کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں صحابہ کرام کو بشارت دی نیک کاموں کی، اور اس کے اندر جو نیک کاموں کی بشارت دی ہے ان نیک کاموں کے اندر صدقہ اور خیرات اور روزوں کا ذکر جو ہے وہ کیا ہے۔ کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فی الجنت ما یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت میں ایسے مقامات ہیں اور ایسے محلات ہیں کہ جنت کے اندر جو اس کی پیٹھ ہے، اس کا پہلو ہے، وہ اس کے اندرونی حصے سے دکھائی دیتا ہے، اور اندرونی حصہ جو ہے وہ اس کے بیرونی حصے سے دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تعریف فرمائی، وصف فرمائی، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ باغات اور یہ نعمتیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ لمن طیب الکلام، جس آدمی کی گفتگو پاکیزہ ہو، اور وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہو، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، اور وہ روزے جو ہیں وہ پابندی کے ساتھ رکھتا ہو، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ رات کو عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے جبکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ اور خیرات کو اور روزوں کو جمع فرمایا، اور یہ نتیجہ نکلا کہ جو انسان روزے رکھتا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو رمضان مبارک کے اندر ادا کیا جائے۔ تو یہ ایک عظیم الشان حدیث ہے جو کہ رمضان مبارک کے اندر صدقہ و خیرات اور اعمال صالحہ کی ترغیب دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہترین نمونہ بھی پیش کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ہر وصف کے اندر، ہر کمال کے اندر جو ہے آپ بلندی پر فائز تھے، اور یہ جود و سخا اس کے اندر بھی آپ کمال پر فائز تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔